السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام نے والدین کو کیا حقوق دیے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ بس یہ کہ حضرت بہت معذرت، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرنی تھی آج، پر موسم کی خرابی کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جی حضرت سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ماں جس کو اس کائنات کا سب سے قریبی رشتہ کہا جاتا ہے، اس ماں کے رشتے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کے سب سے قریبی رشتہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے مقدس رشتہ، سب سے پیارا رشتہ، سب سے محبت والا رشتہ وہ تو والدین کا رشتہ ہے، اور خاص کر کے ماں جو ہے اس میں اول پوزیشن پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرا سب سے زیادہ کس پر حق ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو سب سے زیادہ حق جو ہے آپ کے والدہ محترمہ کی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ والدہ محترمہ کا۔ پھر پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ والدہ محترمہ کا حق ہے، اور پھر پوچھا تو پھر جا کے انہوں نے فرمایا کہ والد محترم کا حق ہے۔ جتنے حقوق ہے کائنات میں، تمام حقوق ایک طرف، اور سب سے بڑھ کر جو حقوق ہے وہ والدہ محترمہ کے حقوق ہے، اور اس حقوق کو انسان پوری زندگی بھی اگر والدین کی خدمت کرے تب اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی ایک احسان انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہی والدہ محترمہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت۔ جب اس کے مطلب یہ ہے کہ جب والدین کی خدمت کی جائے، والدہ کا خیال رکھا جائے، والدہ سے پیار کی جائے، ان کے حکم کو بجا لایا جائے، اور شریعت کے مطابق جتنے حکم ہیں من وعن اس پہ عمل کیا جائے، تو پھر سمجھے کہ جنت کے دریچے کھلیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے۔ بے شک۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے حقوق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو دین اسلام میں والد کے حقوق کیا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں، حقوق تو والدین کے ہی ہیں، مطلب حقوق میں چونکہ والدہ کمزور ہوا کرتی ہے، وہ صنف نازک ہے، اور ان کے اندر جو ہے کمزوری کا مادہ ہے، اس وجہ سے ان کا حقوق قدر والد محترم سے زیادہ ہے، مگر یہ نہیں کہ پھر والد محترم کا مرتبہ و مقام نہیں ہے۔ قرآن نے جب تذکرہ کیا والد و والدہ کا، تو دونوں کا ایک ہی ساتھ تذکرہ کیا، اور تذکرہ فرمایا کہ جب یہ تمہارے بوڑھے ہو جائے اور تمہاری عمر کو پہنچ جائے، پھر ان کو اف تک نہ کہو، کیونکہ انسان جب بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر انسان یوں سمجھے کہ بچپنا کی طرف بڑھتا ہے۔ جس طریقے سے بچے والدین کو گونا کو تنگ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والد محترم کو، والدین کو تنگ کر رہے، پریشان کر رہے، مگر اس کی شرارتیں، اس کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنگ کے زمرے پہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان بڑھاپے کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے ایک مقام پہ پہنچ جائے اور بہت زیادہ ضعیف ہو جائے، پھر عقل اور شعور جو ہے وہ کھو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایسے صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے دونوں کو پھر صرف یہ نہیں کہا کہ والدہ اگر تنگ کرے تو آپ جو ہے اس کے سامنے اف نہ کہیں، یا والد محترم جب آپ کے سامنے، دونوں کا والدین کا لفظ لا کے دونوں کا تذکرہ کیا کہ والد والدہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو آپ ان کی قدر سے نگاہ سے دیکھیں، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ جس طریقے سے والدہ کا ایک کردار ہے اور والدہ کے احترام، عزت، حقوق ہے، اسی طریقے سے والد محترم کا بھی حقوق ہے۔ مطلب والد محترم کا تذکرہ کم آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مرد ہے، اور مرد کے اندر ایک صلاحیت ویسی اللہ نے دی ہے برداشت کرنے کا اور پھر جو خدمت کرنے کا۔ وغیرہ آپ اگر دیکھیں تو اگر والدہ محترمہ جنم دیتی ہے تو والد محترم تو صاحبان کی طرح ہے، ان سے جا کے پوچھے جن کے والد محترم نہیں ہے۔ جس طریقے سے والد محترم ناز اور نخرہ اٹھا سکتے ہیں، جس طریقے سے پیار، محبت، الفت کے ساتھ والد محترم پیش آتے ہیں، جس طریقے سے والد محترم اپنے خواہشوں کو، خوشیوں کو کاٹ کر
اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشوں کو زندہ رکھتے ہیں، اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ انسان اب بڑے ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ انسان کی جو شوق جو ہے نا وہ والد محترم کے پیسوں سے پورے ہو سکتے ہیں، خود کے پیسوں سے یا خود کی کمائی سے صرف اور صرف جو ہے ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ والد محترم کا ایک بڑا درجہ ہے، بڑے جو ایک قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کے والد محترم کی شکایت کی کہ میرے والد محترم جو ہے مجھے تنگ کرتا ہے، یا کسی قسم کو وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والد محترم کو بلوا بھیجا، تو وہ جب آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں چند اشعار جو ہے نا انہوں نے پڑھے جو انتہائی درد اور قربناک تھے، جس نے جو حالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جب وہ بارگاہ نبوت پہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ شکایتیں تو بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ جو اشعار تم گنگنا رہے تھے، جن اشعار تم دل میں پڑھ رہے تھے، وہ اشعار پہلے سناؤ۔ تو وہ کہا کہ آپ مصدق اعظم ہیں اور آپ جو مخبر اعظم ہیں، آپ کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ پھر جب سنایا تو پوری محفل جو ہے آنسو سے تر ہو گئی، پوری محفل میں جو ہے ایک جذباتی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو یہ والد کا کبھی بھی والد جو ہے باپ سے کم، والد جو ہے باپ جو ہے وہ کبھی ماں سے کم نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کا احترام، عزت اور مقام مرتبہ برابر ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت آپ نے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ استہزال کیا جا رہا ہے، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، اور ہم نے یہ بھی چیز بھی دیکھی کہ نوجوان جب نوجوان اپنے عروج پہ ہوتی ہے جوانی، تو سب سے پہلے والدین کی بات ترک کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو نہیں پتا کہ والدین کون ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا، ہم جب جوانی ہوتی ہے ان کی، اور ان کا جب بالکل بڑھنے کا عمر ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا ہم بھی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب اعتدال نہیں کرتے، اور پھر بچوں کو جو ہے نا گو نہ گو تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی خواہش جائز ہے اور کون سی خواہش ناجائز ہے، اور ہر بچوں کو ایک تربیت کا حصہ ہے کہ بچے جب ضد کرے یا بچے جب بڑے عمر میں آئے تو ان کی تمام خواہشات کو پوری نہ کی جائے، بعض خواہشات کو ضرورت کے تحت پوری کر دی جائے، بعض خواہشات پہ ان کو صبر کی تلقین کی جائے، ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کیا جائے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے ان کو مجلسوں میں، علماء اکرام کی مجلسوں میں، آج کل اصل میں ہماری کتابیں، ہماری درسیات، ہماری کتب بینی کا ایک ذوق ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ڈرامے وغیرہ ہے اس میں جو عشق اور معاشقی کے جو قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو والدین کی صحیح قدر، صحیح منزلت کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، یا بچے جانتے نہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک وہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، اور جب نہیں ہوتے تو پھر روتے روتے جو ہے برا حال ہو جاتا ہے۔ مگر ہوتے ہوئے قدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے جو ہے ان کے اندر محبت کا جو ہے نا مادہ ڈالا جائے، ان کے اندر جو ہے نا یہ پیدا کی جائے کہ والدین کیا چیز ہے، ان کی قدر، ان کی عزت، احترام، یہ سکھایا جائے۔ یہ باقاعدہ گھر سے سکھایا جاتا ہے۔ جب آپ گھر سے سکھائیں گے نہیں بڑھاپے، اور پھر جا کے بچے جو ہے شرارت کرے، پھر آپ روئے تو اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ قدرتی طور پہ بھی کچھ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اب نافرمان بچوں کے لیے تو بڑی وعیدیں ہیں کہ ایک تو دنیا میں عذاب تو ہے کہ دنیا میں اس کی بے سکونی اس کا مقدر بن جائے گا، اور دنیا میں جو دنیا اس کے لیے جو نا جیتی جی ایک جہنم بن جائے گا، اور جو وہ کرے گا اس سے کچھ زیادہ اس کا اولاد اس کے ساتھ کرے گا۔ یہ دنیا کا مکافات عمل تو ہے، پھر اخروی آخرت میں جو ہوگا وہ تو الگ ہی ہے۔ دیکھیں، یہ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی مسئلہ ہے، یہ تکوینی عمل ہے کہ جو بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو بچے والدین کا خیال رکھتے ہیں، جو بچے والدین کی خواہشات سے پہلے ان کی خواہشات کو پوری فرماتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی بڑھاپے، جوانی، زندگی منور ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے جو ان کی زندگی میں جو ہے نا برکتیں ڈال دیتے ہیں، ان کے رزق میں برکتیں
ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے جو ہے نا اس کا گھر جو ہے سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. بالکل. حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں کہ والدین نے اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، اور بہت سے معاملات میں اولاد کے ساتھ جو ان کو کرنا چاہیے تھا بہتر رویہ، چاہے وہ تربیت ہو، جائیداد ہو، یا تعلیم اور تربیت ہو، یا ہنر ہو، کسی بھی ہم ایک معاملے کو لے لیں تو والدین جو ہے وہ انہوں نے حق تلفی کی ہے، اور جس کے اولاد کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھا ویسے بہت اچھا سوال ہے. اصل میں یہ بھی ایسا نہیں کہ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، ایسے میں ہزاروں نہیں سینکڑوں کے تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز موجود ہیں جہاں والدین کی طرف سے بچوں کے اوپر زیادتی ہے. 3-4 بچے ہوتے ہیں، بعض بچے بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، وہ قریبی ہوتے ہیں. خاص کر کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جب شادی ہو جائے تو پھر باوجود اس کے کہ وہ دولت مند ہو اور صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بچے جو ان کے پاس رہتے ہیں ان کی جو ہے محبت، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے خیال رکھتے ہیں. دیکھیں اس پر بھی جو ہے ان کو یہ زیادتی ہے، یقیناً یہ ایک زیادتی ہے. اس پر والدین کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. مگر چونکہ یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ بچے کا جو ہے وہ والد کا ہے، مگر والد کا جو ہے وہ بچے کا نہیں ہے. یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ بچے جو بھی کمائے، بچے کا جو کچھ بھی ہے اس پہ اس کے والد کا پورا پورا حق ہے، مگر بچے کا والد کا اس پہ بچے کا پورا پورا حق ہے. یہ بچے اس میں بلکہ جو بچہ کو والد محترم دے، اگر زیادتی کرتی ہے تو اسے استغفار اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والد دعا کرے. خیر ہمیشہ والد محترم کے لیے، والدین کے لیے اولاد کے پاس دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیادتی سے میرے والد محترم کو جو ہے کہ وہ کر دے اور بچائے. اور اسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی رہی ہو تو بچوں کا، میرے خیال سے ان بچوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوتا ہے جو بچے صابر ہو، تو وہ صبر کرے اور صبر کر کے جو ہے یہ دعائیں کرے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمیشہ خیال رکھے کہ بس یہ کہ زیادتی کو زیادہ دل پہ نہ لے. زیادتی اور اس کا یہی علاج ہے، کیونکہ میراث کا جہاں تک مسئلہ ہے نا وہ تو مرنے کے بعد ہے. جب تک والد محترم حیات ہے وہ دے یا نہ دے اس کی ملکیت ہے، اس کو حق ہے. نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے معاشرے میں، مگر اس کا ایک ہی حل ہے کہ بس والد محترم کے لیے ہر حالت میں دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے حضرت، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ نوجوان جب شادی کر لیتے ہیں اور بہو گھر پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد والدین کو جو ہے نا وہ ان کی حیثیت کم کر دی جاتی ہے، بیٹے کی طرف سے ہی حیثیت کم کر دی جاتی ہے اور بیوی کو حیثیت زیادہ دے دی جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں اور ان کیسز کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ بھائی اصل میں یہ جو معاشرتی مسئلہ ہے نا، اس مسئلے پہ دونوں فریق قصوروار ہے. ہم اگر ایک کو کہیں تو یہ زیادتی ہوگی. بعض گھروں میں ساس سسر جو ہے زیادتی کر جاتے ہیں، بعض گھروں میں جو ہے بہو اور بیٹے زیادتی کر جاتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملات بہت سنگین ہے، اور دونوں مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو ہے بہو اچھی ہو، مگر خود اچھی بہو بننے کی کوشش نہیں کرتی. خواتین کے اندر یہ ایک مزاج ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بہو بہت اچھی ہو مگر خود اچھی بہو بننے کی کوشش نہیں کرتی. دیکھیں دونوں کے اپنے اپنے جگہ پر حقوق ہیں، اور دونوں کے حقوق جو ہے مرد پر ہے. مرد کی یہ عقل مندی، دانش مندی اور اس کا جو ہے کردار ہے کہ وہ کس طریقے سے مینج کرتا ہے. اگر مرد گھر کے اگر جو بڑا ہو، جو سربراہ ہو، اللہ نے چونکہ اس کو سردار بنایا ہے، وہ قوم کا ہو جو اپنے کنبے کا جو ہے جواب دہ ہے، کنبے کا سردار ہے. اللہ نے ویسے تو نہیں بنایا، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے مینج کرے، کہ بیگم کو کس طریقے سے مینج کرے، اور والدین کو اور خاص کر کے بہنوں کو اور والدہ کو کس طریقے سے مینج کرے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے بہت ماں کے قریب ہوا کرتے ہیں اور شادی سے پہلے بہنوں کے بھی بہت قریب ہوا کرتے ہیں. تو اچانک سے ایک خاتون کی زندگی میں انٹرفیئر ہونے کے بعد جو ہے وہ زیادہ وقت اس کو دینے لگتا ہے، تو یہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہمیں اگنور کر رہا ہوں، مگر چونکہ اگنور نہیں کرتا. ایسی صورت میں مرد کو جو ہے نا بہت احتیاط سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. وہ جذبات پہ نہ آئے، وہ کسی کے اصل میں یہ پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کان کے بڑے کچے ہیں. بس کچھ بھی کہہ دے وہ کان سے فوراً دل پہ اتار لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں سوچتے کہ دماغ پہ لے کے جا کے کہ آیا یہ زہر ہے یا کوئی میٹھا
میٹھی چیز ہے، تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو حقوق کی جہاں تک بات ہے، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ ایک طرف جو ہے والدین کی قدموں تلے جو ہے جنت ہے، تو دوسری طرف جو ہے بچوں کی اور بیوی کی خدمت کرنا اس پر فرض ہے۔ اس کے نان و نفقے کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف جو ہے والدین کو خوش رکھنا اور ان کی خدمت کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ بس یہ اس چیز کا احساس ہو کہ بھائی دونوں میرے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور دونوں کے حقوق ادا کرنا مجھ پر فرض ہے، اور اپنی جان سے بڑھ کر جب ان کے حقوق ادا کرے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے، اور خوف خدا ہو، خشیت ہو، للہیت ہو، تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔